یہ بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے اور خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس حدیث پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس حدیث کا بھی بڑا جو ہے وہ غلط معنی ہمارے ہاں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بھائی، خاوند کی اطاعت کس چیز کے اندر ہے؟ اس پہ میرا پورا ایک لیکچر موجود ہے کہ خاوند کی اطاعت کی حدود کیا ہیں۔ خاوند، ہمارے ہاں خاوند یہ کہتے ہیں، بہت سے خاوند یہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ شادی کا مطلب ہے عورت کو ہم نے خرید لیا ہے نا، اب عورت کا سارا وقت میری پراپرٹی ہے، میرے بچوں کی پراپرٹی ہے، میرے ماں باپ کی پراپرٹی ہے۔ کیا ہے؟ عورت کا سارا وقت میری پراپرٹی ہے، میرے بچوں کی، میرے ماں باپ کی، کیا اور بھی کچھ اس میں ایڈ ہو جائے گا، مختلف گھروں میں مختلف ایڈ ہو جائے گا، کہیں پہ کم ہو جائے گا، کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن مینٹیلٹی یہی ہے اس کلچر کی کہ شادی کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ عورت آپ کی ایک ایسی خریدی گئی، اس کا وقت خریدا گیا، اس کی زندگی خریدی گئی کہ اب وہ پابند ہے ہر معاملے کے اندر کہ وہ اپنے خاوند سے پوچھے۔ کیا شریعت بھی یہ بات کرتی ہے؟ شریعت جب لفظ بولتی ہے خاوند کی اطاعت کرنے کے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے علماء سے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں کہ خاوند کی اطاعت کے 2 مرکز ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے میاں بیوی کے درمیان تعلق، ازدواجی تعلق۔ اس پہلے سے احادیث موجود ہے کہ اگر خاوند اس کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کا جو ملنا ہے، ان دونوں کا اکٹھا ہونا ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر بات ہی یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کیا عورت کو بھی تو حق ہے نا؟ اگر عورت کو اس حوالے سے خواہش ہوتی ہے تو کیا خاوند کو بھی پابند کیا گیا ہے؟ ہاں، خاوند کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خاوند پابند نہیں ہے، خاوند کو بھی پابندی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تعلق کو قائم کرے۔ اگر اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے اس تعلق کو نبھانا اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا سگا بھائی، یعنی وہ ان کے ساتھ برابر ہے اس کے اندر۔ اب جو شرعی احکام ہیں علماء بتاتے ہیں، تو اگر تو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حکم خاص مردوں کے لیے، وہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، مردوں کے مذکر کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں عورتیں بھی مراد ہیں۔ تو بہت سی باتیں شرم کی وجہ سے شریعت میں بیان نہیں کی جاتی، اور مرد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت کی اس حیثیت کی وجہ سے ہے کہ وہ تو بنائی ہمارے لیے گئی تھی، یعنی کہیں سے وہ اینٹ اٹھائی اور اس کے اوپر کہیں سے عمارت کھڑی کر دی۔ اینٹ آپ نے لی مسیحیت سے، اینٹ آپ نے لی ہندوازم سے، اور اس کے اوپر اسلام کا جو ہے نا وہ جھنڈا لگا دیا۔ تو بھائی، جو اطاعت ہے نا وہ سب سے پہلے اس معاملے کے اندر ہے جس معاملے میں آپ دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے خاوند کی اجازت لے کے جائے، اور اس کے اندر بھی تفصیل ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ، جیسے حدیث کے اندر اگر خاوند خرچ نہیں کرتا، خاوند کی ذمہ داری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی کہ وہ اتنا مال اس کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے نکال سکتی ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی اجازت کے معاملے کے اندر بھی اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو گناہ گار ہو جائے گی، اس پر فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ یہاں پر بھی جو ہے وہ تفصیل ہے۔ تو یہ 2 نقطے ہیں جو احادیث کے اندر ہیں۔ علامہ ابن نجیم یہ حنفی امام ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بہت سارے ائمہ نے، آپ پڑھ کر دیکھیں، جو اس وقت اسلام کیو اے ویب سائٹ ہے، اسلام ویب سائٹ ہے، جو اس ٹائم عالم اسلام کی 2 بڑی ویب سائٹس ہیں، اس پر یہ فتاویٰ موجود ہے کہ عورت کی خاوند کے ہر معاملے میں اطاعت اللہ نے فرض نہیں کی، اور خاص طور پر وہ معاملات جہاں عورت کو ضرر پہنچے، جہاں عورت کو نقصان ہو، جہاں وہ ڈپریشن میں جائے، وہاں تو شریعت نے اس کے اوپر اطاعت واجب ہی نہیں۔